بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن أبي ذر أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى رواہ مسلم۔ یہ حدیث بھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر شخص کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح سے بنایا ہے کہ وہ جوڑوں کا مجموعہ ہے، 307 جوڑ ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک جوڑ ہی جوڑ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جوڑ اللہ نے تمہارے بدنوں میں، تمہارے جسموں میں رکھے ہیں، ہر جوڑ کے اوپر صدقہ واجب ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اتنا صدقہ کون دے سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس بات کا جواب ارشاد فرمایا کہ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، سبحان اللہ کہتے رہو، یہ بھی صدقہ ہے۔ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، تحمیدہ کہتے ہیں الحمدللہ کہنا، الحمدللہ کہتے رہو، یہ بھی صدقہ ہے۔ وَكُلُّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، لا الہ الا اللہ کہتے رہو، یہ بھی صدقہ ہے۔ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، اور اللہ اکبر کہتے رہو، یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ سارے کلمے، سارے جملے، کلمات تیسرے کلمے میں شامل ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ صبح اور شام ایک ایک تسبیح تیسرے کلمے کی پڑھ لینی چاہیے، اور ساتھ میں ایک تسبیح استغفار کی اور ایک تسبیح درود شریف کی۔ تیسرا کلمہ پڑھ کے اللہ پاک کو راضی کر لو، اللہ پاک کی رحمت کو متوجہ کر لو، پھر استغفار کے ذریعے سے اپنی روح کو دھو ڈالو۔ پہلے کپڑے دھوئے جاتے ہیں نا، صاف کیے جاتے ہیں، استری کی جاتی ہے، پھر جب دھل کر صاف ہو جاتے ہیں بعد میں عطر لگایا جاتا ہے۔ تو استغفار کے ذریعے سے روح کو دھو لو پہلے، پھر جب روح پاک ہو جائے بالکل تو درود شریف کا عطر لگاؤ۔ درود شریف عطر کی مانند ہے، انسان کے سر سے لے کر پاؤں تک جسم کے روئے روئے میں درود شریف کی برکت سے خوشبو پھیل جاتی ہے۔ تو اس لیے ان 3 تسبیحوں کا خیال رکھا جائے، اہتمام ہو۔ ساتھ میں ایک تسبیح، 2 تسبیح لا الہ الا اللہ کی صبح کو اور پڑھ لیا کرو، صرف لا الہ الا اللہ 10-15 دفعے کے بعد میں محمد الرسول اللہ ملا لیجئے۔ اللہ والوں نے اس کا فائدہ اتنا لکھا ہے، ایسے لکھا ہے کہ شام تک گناہوں سے حفاظت رہے گی۔ جو بندہ صبح کو 200 دفعہ کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ، 2 تسبیح، ایک تسبیح میں 100 دانے ہوتے ہیں،
تو شام تک گناہوں سے حفاظت. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر تسبیح سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے. پھر فرمایا وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ. نیک کام کرنا اور نیکی کا حکم دینا یہ بھی صدقہ ہے. برے کاموں سے رکنا اور برے کاموں سے دوسروں کو روکنا یہ بھی صدقہ ہے. انسان کبھی بھی اس کام سے پیچھے نہ ہٹے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی، اذا عظمت امتی الدنیا نزعت منها حیبت الاسلام. نزعت منها، جب میری امت دنیا کو عظیم بڑا سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت ان کے دلوں سے نکل جائے گی. اور جب میری امت امر بالمعروف اور نہی منکر چھوڑ دے گی، حرمت برکت الوحی، تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی. وَإِذَا تَسَاقَطَتْ أُمَّتِي، اور جب میری امت وَإِذَا تَسَابَّتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ عَنْ عَيْنِ اللَّهِ، اور جب میری امت آپس میں گالم گلوچ کرنے لگے گی تو اللہ کی نگاہ سے گر جائے گی. آج ہم غور کریں ہماری زندگیوں میں یہ سب چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں. امر بالمعروف بھی ختم ہو گیا، نہی عن المنکر بھی ختم ہو گیا. ہم دیکھتے اپنی آنکھوں سے سینکڑوں برائیاں ہیں ہمارے گھروں میں، ہمارے آس پاس، چاروں طرف، خود ہمارے اندر، لیکن ہمیں فکر نہیں ہوتی ہے انہیں ختم کرنے کی. تو وہی کی برکتیں کہاں سے ملیں گی؟ ہماری زبانیں صاف ستھری نہیں ہیں، گالم گلوچ ہے زبانوں پر، تو اللہ کی نگاہ سے ہم گریں گے ہی گریں گے. اور دنیا کو ہم اتنا بڑا سمجھنے لگے ہیں کہ دنیا کے سامنے دین کی وقعت نہیں ہے. ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، ان کے ایک بیٹے کی وفات ہو گئی تو ہزاروں لوگ تعزیت کے لیے آ گئے، لیکن ایک دفعہ ان کی نماز با جماعت رہ گئی تو وہ بہت افسوس کرنے لگے. بیٹے کی وفات پہ اتنا افسوس نہیں ہوا جتنا افسوس انہیں نماز با جماعت چھوٹنے پر ہوا. تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو لوگوں کے دلوں سے دین کی وقعت نکل گئی ہے. میرا بیٹا فوت ہوتا ہے تو ہزاروں لوگ آ جاتے ہیں، لیکن نماز چھٹتی ہے تو کوئی مجھ سے کوئی پرسے کے لیے نہیں آتا، کوئی تسلی کے لیے نہیں آتا. کتنا غم میرے اوپر طاری ہے. اس کا مطلب یہ کہ دین کی وقت نکل گئی ہے. اللہ والوں کے یہ چیز ملے گی کہ ان کے ہاں جو چیز ہوتی ہے وہ اصل دین کی وقت، دین کی قدر. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک صاحبزادے تھے. نوجوانی کے عالم میں ذرا پٹری سے ہٹ گئے، راہ سے ہٹ گئے، پہلوانی کرنے لگے. اور آپ جانتے ہیں کہ جو آدمی زور میں، اکھاڑوں میں، پہلوانی میں اتر جاتا ہے تو پھر وہ دادا گیری میں بھی اتر جاتا ہے. دوسرے کاموں میں وہ خود بنے نہ بنے لوگ اس کو دادا دب بنا دیتے ہیں، زبردستی فیصلوں کے لیے لے آتے ہیں. اٹھا بھائی یہاں ہو، بھائی ہمارا یہ کام، بھائی ہمارا یہ کام ہے. اس کے جسم کو، اس کے حلیے کو دیکھ کے لوگ جو ہے بھائی صاحب کہہ کے اس کی بات مانتے ہیں. تو پہلے سے چلا آ رہا ہے کہ جو آدمی اس طرح سے جسمانی لحاظ سے ہی مضبوط ہوتا تھا تو وہ اس راہ کے اندر نکل جاتا تھا. حضرت اس کو پسند نہیں فرماتے تھے. حضرت سمجھاتے رہے. ایک دن حضرت کو غصہ آیا اور حضرت نے کہا کہ اگر تم نہیں سنبھلو گے تو میرے گھر پہ بھی نہیں رہ سکتے. اور حضرت نے یہ کہہ کر اپنے گھر سے نکال دیا اور کہا بالکل کوئی تعلق نہیں. 2 سال تک یہ گھر سے باہر رہے. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الحدیث فضائل عمل کے مصنف ہیں، ان کے والد مولانا یحییٰ صاحب
رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے خادم خاص تھے، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے 10 سال تک خدمت کی انہوں نے اپنے شیخ اپنے استاد کی، ہر وقت وہیں رہتے تھے بس خانقاہ میں صرف خدمت کے لیے۔ حضرت مولانا یحییٰ صاحب نے جو خدمت کی ہے اپنے شیخ کی، اللہ نے اس خدمت کے صلے میں پھر شیخ الحدیث جیسا بیٹا اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ تو بڑوں کی خدمت کرنے سے اللہ پاک زندگیوں میں پھل ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت مولانا یحییٰ صاحب فرماتے ہیں کہ 2 سال میں حضرت نے کبھی اپنے بیٹے کا نام بھی نہیں لیا جب تک وہ راہ سے ہٹے رہے۔ ایک دن مولانا یحییٰ صاحب نے فرمایا کہ حضرت اللہ والے توجہات ڈالتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، آپ بھی دعا فرما دیئے نا صاحبزادے کے لیے۔ حضرت چپ ہو گئے، حضرت چپ ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ کہ دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد میں حضرت اپنے کمرے میں چلے گئے۔ جب حضرت باہر آئے تو حضرت کی آنکھیں ڈبا رہی تھی۔ دوسرے دن ہی ان کے صاحبزادے حضرت کے پاس آ گئے اور ابا کے پاس آ کے لے کہ ابا جس راہ پہ میں تھا اس سے توبہ کر کے آیا ہوں، توبہ کرا دیجیے۔ ابا خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے۔ والد محترم توبہ کے کلمات کہے جو اللہ والے کہتے ہیں بیت میں، وہ کلمات کہے، بیٹے کو سینے سے لگایا، اب ساتھ میں رہے۔ اب اتنی محبت کہ کھانا بیٹے کے بغیر نہیں کھاتے تھے حضرت۔ جب تک بچہ دین پر نہیں تھا تو بچے کا نام تک بھی نہیں لیا، اور جب بچہ دین پر آ گیا تو ایسی محبت کہ اس کے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتے۔ پھر اللہ پاک کا فیصلہ صاحبزادے کا حضرت ہی کی زندگی میں انتقال ہو گیا، نوجوانی کے عالم میں ہی۔ تو چونکہ دین پر رہتے ہوئے انتقال ہوا ہے تو حضرت کو اس کا بڑا احساس ہوا۔ حضرت مولانا یحییٰ صاحب فرماتے ہیں پھر اتنا احساس ہوا کہ پھر موت تک حضرت مسکرائے نہیں، کبھی اپنی وفات تک کبھی مسکرائے نہیں، ایسا غم بھی ہوا۔ ان حضرات کے ہاں جو محبت اولاد سے ہی محبت ہے، کس لیے؟ اللہ واسطے کی محبت۔ اور ہمارا دین یہی سکھاتا ہے، اسی بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اللہ کے لیے کریں، سارے کاموں میں اخلاص ہونا چاہیے، للہیت ہونی چاہیے سارے کاموں کے اندر، بس مولا خوش ہو جائے۔ تو فرمایا امر بالمعروف صدقہ، اچھائیوں کا حکم کرنا، خود اچھے کام کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ برائیوں سے رکنا اور دوسروں کو روکنا، ونہی عن المنکر، یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے اگر کوئی کسی برائی کو دیکھے فلیغیرہ بیدہ، تو پہلا درجہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو بدل دے، اس کو درست کر دے، اس کی اصلاح کر دے کہ یہ چیز برائی غلط ہے، برائی ہے، یہ نہیں رہنی چاہیے۔ اور اگر ہاتھ سے تم اس کو ختم نہیں کر سکتے تو فبی لسانی، زبان سے فہمائش کریں، واعظ کریں، نصیحت کریں، سمجھائیں، آپ سمجھائیں۔ اور اگر زبان سے بھی ہم نہیں کہہ سکتے ہیں تو کم از کم دل سے ہی برا جانیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دل سے برا جاننا ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اب ہم اپنے قلب کو دیکھیں، اپنے دلوں کو دیکھیں کہ سینکڑوں برائیاں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، کہ دل سے بھی برا سمجھتے نہیں سمجھتے؟ بدلنے کی بات تو دور کی بات، زبان سے کہنا بھی نہیں ہوتا، لیکن کتنی برائی ہیں، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ ہم دل سے بھی برا نہیں سمجھتے کہ یہ برائی ہے۔ برائی اتنی پھیل گئی ہیں، اتنا شیوع ہو چکا ہے ان کا ہماری زندگیوں میں، ہمارے سماج کے اندر، ہمارے ماحول کے اندر۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، پوری امت کو معاف فرمائے۔ وَإِذْ مِنْ ذَلِكَ رَكَعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ہر جوڑ پر صدقہ تو واجب ہے، اور تسبیح تحمید یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہنا، یہ بھی سب صدقہ ہے۔ لیکن کوئی بندہ اگر چاش کے وقت 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے تو ان سب کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ، یعنی
جو 360 جوڑوں پر صدقہ واجب ہے، سارے جوڑوں کی طرف سے صدقہ ہو جاتا ہے 2 رکعت پڑھنے کی بنیاد پر. یہ 2 رکعت پورے 360 جوڑوں کی طرف سے کیا ہے؟ صدقہ ہے. کون سی 2 رکعت؟ چاشت کی. چاشت کا وقت کب ہوتا ہے؟ چاشت کا وقت اشراق کے بعد 1-1.5 گھنٹے تک وہ جو اشراق کا وقت ہوتا ہے، اس کے بعد زوال تک پورے چاشت کا وقت ہے. آدمی جب آرام سے اٹھے آفس میں اور دکان پہ جانے سے پہلے 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھ کر نکلے. 2 سے 12 رکعت تک پڑھی جا سکتی ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول 4 رکعت پڑھنے کا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام کے معمولات میں تھی نماز. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معمولات میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معمولات میں، حضرت آدم حضرت نوح علیہ السلام کے معمولات میں، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں یہ نماز تھی، چاشت کی نماز. بہت پیاری نماز ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ اس نماز کی پابندی کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے، اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، خاص سمندر کی جھاگ کے برابر ہو. کتنے بھی گناہ ہوں اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور اس نماز کا رزق کی کشادگی میں، وسعت رزق میں خاص دخل ہے. یہ نماز پڑھیے اور اللہ پاک کی طرف سے رزق کھلتا ہوا دیکھیے، رزق آتا ہوا دیکھیے. کشائش رزق کا وعدہ ہے اس نماز کے اوپر. اس لیے آپ دیکھیں گے اہل اللہ کے ہاں اس کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، صالحین کے ہاں ہمیشہ اس کا اہتمام ہوتا ہے. جس طرح تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، وہ چاشت کی نماز کا بھی اہتمام کرتے ہیں. اور پھر کتنی بڑی فضیلت کہ اللہ نے 360 جوڑ رکھے ہیں انسان کے جسم میں، ہر جوڑ کی بنیاد پر صدقہ واجب ہے. آپ صرف 2 رکعت چاشت کی پڑھ لیجئے، سب کی طرف سے صدقہ. اور 2 رکعت اور ملا لیجئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو جاتا ہے، اور رزق کی جو کشادگی کا وعدہ ہے وہ بھی ہم کو حاصل ہو جاتا ہے. وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي اعمال امتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن اعمالها الاذى يماط عن الطريق ووجدت في مساوي اعمالها النخاع تكون في المسجد لا تدفن. ایک دوسری حدیث ہے اور اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور مجھ پر میری امت کے اچھے برے اعمال پیش کیے گئے. کس نے کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. عرضت علی اعمال امتی، میرے سامنے میری امت کے اعمال پیش کیے گئے، حسنها وسیئها، اچھے بھی اعمال پیش کیے گئے اور برے بھی اعمال پیش کیے گئے. فوجدت فی محاسن اعمالها الاذى يماط عن الطريق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو میں نے اچھے اعمال میں راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کے عمل کو بھی دیکھا. کتنا معمولی عمل ہے، کوئی اس کو سمجھتا ہے کہ یہ کوئی عمل نہیں، لیکن اسے فرمائے آگے ایک حدیث آنے والی ہے کہ کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ جانو اور کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھو. تو اسی طریقے سے بظاہر چھوٹی سی نیکی ہے کہ راستے سے ہم نے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جب امت کے اچھے اعمال دیکھے تو ان اچھے اعمال میں یہ عمل بھی میرے سامنے آیا کہ کسی نے راستے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا تو اللہ پاک نے اس کے عمل کو قبول فرمایا. اور یہ امت کے احسن اعمال میں سے ہے، محاسن اعمال میں سے ہے. پھر فرمایا اور برے اعمال میں میں نے یہ بھی دیکھا کہ مسجد میں پڑے ہوئے ناک کے فضلے کو دفن نہ کیا جائے. مسجد میں کوئی اگر ناک سنکے یا کسی نے سنک دی تو اس کا ایک اس کو دفن کر دیا جائے. مسجد میں تھوکنا بھی غلط ہے. مسجد میں جس طریقے سے کوئی تھوک نہیں سکتا، مسجد میں رہ کر باہر تھوکنا بھی ادب کے خلاف ہے. مسجد میں تھوکنا تو ناجائز ہے ہی ہے. ایک زمانہ ایسا تھا کہ مسجدیں میں جیسے اب قالین وغیرہ بچھی ہوئی ہیں، قالین بچھی ہوئی نہیں ہوتی تھی.
बजरियां बिछी हुई होती, झल्लियां बिछी हुई होती, छोटी छोटी कंकरी बिछी हुई होती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में भी ऐसे ही था। तो अब ये था कि अगर पानी भी गिर जाए तो जज्ब हो जाता है, मिट्टी की है। तो अव्वल तो ये था कि मस्जिद के अंदर, मस्जिद के आदाब में ये कि उसके अंदर थूका ना जाए। लेकिन खुदा ना खास्ते अगर किसी से ऐसा हुआ है तो हुक्म ये है कि उसको फिर दफना दो, वहीं से मिट्टी खुरचो, खोदो और उसको दफना दो। ये अमल नाजायज है, बल्कि उलमा ने लिखा है किसी ने इस्तिख्फाफन अगर ये अमल कर लिया, यानी छोटा समझते हुए, ये अमल कोई है ही नहीं, ये अमल कोई ही नहीं, या एक है उसने इस अमल को ये समझा कि भाई क्या होता है, ये भी कोई अमल है, या मस्जिद की बेहुरमती के ख्याल से उसने ऐसा किया है। मस्जिद की बेहुरमती का ख्याल है, इस्तिख्फाफ का असल मतलब यही है कि मस्जिद की बेहुरमती का ख्याल है, तो काफिर हो जाएगा वो। किसी सुन्नत की, अगर किसी सुन्नत को हल्का समझ लिया गया, इस्तिख्फाफ हुआ, तो उलमा ने लिखा है कि इससे आदमी ईमान से महरूम हो जाता है। इसी तरीके से अगर इस्तिख्फाफन ये अमल कर लिया, मस्जिद में थूका और बेहुरमती की नीयत है उसकी, तो इससे इंसान ईमान से निकल जाएगा। नीयत नहीं है उसकी ऐसी, बस उसने ऐसी थूक दिया तो ये नाजायज है। इस सूरत के अंदर अव्वल तो उसी की जिम्मेदारी है कि वो उसको दफन करे, नहीं तो जो भी देखे वो उसको दफन करे, और जो भी दफन करेगा ये उसको वहां से हटाएगा, मस्जिद की इस मस्जिद को साफ करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अच्छा अमल है, और जिसने ये काम किया ये बुरा अमल है, और इसको मामूली ने समझा है, मुझे दिखाया गया है, मुझे ये दिखाया गया। मसाजिद की सफाई के सिलसिले में, एहतमाम के सिलसिले में कुरान पाक की एक आयत है। अल्लाह ने हजरत इब्राहीम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, इन दोनों नबियों को वतहिरा बैती लित्ताइफीन, मस्जिद को साफ करने का हुक्म दिया है। जलीलुल कद्र पैगंबर हैं इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इनको कहा गया तहिरा बैती, मेरे घर को पाक साफ रखो, लित्ताइफीन, तवाफ करने वालों के लिए, वल आकिफीन, एतकाफ करने वालों के लिए, वर्रुक्काइस सुजूद, नमाज पढ़ने वालों के लिए। लिहाजा इसको छोटा अमल ना समझे। हम लोगों को भी इसमें कभी कभी हिस्सा लेना चाहिए। ये नहीं कि हमने मौज़िन रख दिया है, सफाई करने वाले रख दिए हैं तो ठीक है, माशाल्लाह ये भी खिदमत है, हम पैसों के जरिए से खिदमत ले रहे हैं, लेकिन कबल अमली लिहाज से भी हिस्सा लेना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। कहीं सफर में जा रहे हैं आप, ख्याल हुआ चलो रास्ते में ये नमाज का टाइम हो गया, किसी मस्जिद में आप नमाज के लिए उतरे, देखा सफाई नहीं है, आपके पास टाइम भी है, तो आप ये काम करके जाइए, बस्ती वालों को तरगीब देकर जाइए, उनके सामने आए कि देखो ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है, हर मुसलमान की, तो मस्जिदों को पाक साफ रखना ये सबकी जिम्मेदारी है। वअन्हु अन्ना नासन क़ालू या रसूलल्लाह ज़हब अहलुद्दुसूर बिल उजूर युसल्लून कमा नुसल्ली व यसूमून कमा नसूम व यतसद्दक़ून बिफुदूल अमवालिहिम क़ाल अवलैस क़द जअलल्लाहु लकुम मा तसद्दक़ून बिह। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी ये वाली हदीस भी है। ये फरमाते हैं कि एक मर्तबा हज़रात सहाबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मालदार लोग तो हमसे ज्यादा अजर ले गए, जो सहाबा में मालदार लोग हैं। तो ये सहाबा कहते हैं, जो गरीब सहाबा थे जो आए हुजूर के पास में, कि या रसूल अल्लाह, ये हम में के जो मालदार सहाबा हैं वो तो आगे बढ़ गए। फिर तफसील भी खुद बयान की, हमारी तरह नमाज पढ़ते हैं, हमारी तरह रोजा रखते हैं, अपनी जरूरत से जायद माल जो उनके पास होता है वो सदका करते हैं, हमारे पास माल नहीं है, तो नमाज भी पढ़ते हैं, नमाज हम भी पढ़ते हैं वो भी पढ़ लेते हैं, इसमें बराबर हो गए, रोजा हम भी रखते हैं वो भी रख लेते हैं, बराबर हो गए, लेकिन माल हमारे पास में नहीं है, इनके पास में माल है, ये और ज्यादा नेकी करते हैं, माल खर्च करते हैं और इस तरह से अल्लाह का कुर्ब ज्यादा हासिल कर लेते हैं। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
تسلی دی اور کہا اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون بہ، کہ اللہ نے تمہیں وہ چیز عطا نہیں فرمائی جو تم صدقہ کرو. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ارشاد فرمایا کہ صدقہ صرف مال سے نہیں ہوتا، جان سے بھی ہوتا ہے. صدقہ صرف مالی نہیں ہے، جانی بھی ہے. کوئی آدمی اگر مال سے صدقہ نہیں کر سکتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانی صدقہ تو کر سکتا ہے. لہذا تم جانی صدقہ کرو، اپنے اذکار بڑھا دو، کلمات بڑھا دو، اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا بڑھا دو، تسبیح بڑھا دو، تحمید بڑھا دو. یہ ساری چیزیں صدقہ ہے. فرمایا حضور نے ان بکل تسبیحۃ صدقہ وکل تکبیرۃ صدقہ وکل تحمیدۃ صدقہ وکل تہلیلۃ صدقہ وامر بالمعروف صدقہ ونہی عن المنکر صدقہ. فرمایا ہر سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر تکبیر صدقہ ہے، ہر تحمید الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر تحلیل صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے. اور آگے ارشاد فرمایا وفی بضع احدکم صدقہ، اور تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ جماع کرنا، مباشرت کرنا، یہ بھی صدقہ ہے. انسان اپنی بیویوں کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بھی صدقہ ہے. تو صحابہ کہنے لگے ایاتی احدنا شہوتہ ویکون لہ فی اجر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم میں سے کوئی اگر اپنی فطری شہوت پوری کرتا ہے تو اس پر بھی اسے اجر ملے گا؟ یہ تو انسان کی فطرت ہے اور اس کی طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے. وہ اپنی طبیعت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے. تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا اس پر بھی ثواب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ارأیتم لو وضعها فی حرام اکان علیہ وزر. حضور نے فرمایا کہ غور کرو کیا اگر وہ حرام طریقے سے یہ کام کرتا تو کیا اس کو گناہ نہ ہوتا؟ یقیناً گناہ ہوتا. اسی طرح اگر وہ کام حلال طریقے سے کر رہا ہے تو ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ اس کو کیا اس میں بھی کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ تو آگے کی بات ہو گئی کہ کوئی بندہ اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے، اس کی بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کر مسکراتی ہے تو اس پر بھی صدقے کا ثواب ہے. اور اس مسکرانے پر اللہ پاک خوش ہوتے ہیں، بعض جگہ اللہ پاک بھی مسکراتے ہیں. یہ اتنی بڑی چیز ہے. تو میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائیں، صدقے کا ثواب لیں. اللہ پاک کی رضا کا ذریعہ، اللہ پاک کی خوشنودی کا ذریعہ، اللہ کے قرب کا ذریعہ. اس لیے اللہ والے کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ میاں بیوی میں جس قدر زیادہ محبت ہوگی وہ گھر اتنا ہی جنت نشاں بنے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ گھر کے اندر میاں بیوی کے درمیان محبت نہیں ہوگی، بعد ہوگا، دوری ہوگی، تو پھر وہ جہنم قدا بن جاتا ہے. وہ گھر جنت نشان نہیں بن جاتا ہے. انسان دین سے بھی دور ہونے لگتا ہے. ذرا سے اختلافات کی بنیاد پر انسان نماز کا نہیں رہتا، تلاوت کا نہیں رہتا، دعاؤں کا نہیں رہتا. تو اگر میاں بیوی کے اختلافات ہوں گے تو انسان پھر دین سے کتنا دور ہو جائے گا. اس لیے یہ جو محبت ہے اسلام میں مطلوب ہے، اور اللہ پاک چاہتے ہیں کہ یہ محبت رہے، آپس میں مناسبت رہے. اس لیے یہاں بھی ثواب رکھا گیا ہے. بیوی سے محبت کرو، اللہ کے لیے محبت کرو، ثواب ہے، اللہ کا حکم ہے. قرآن پاک نے کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم ان کے ساتھ حسن معاشرت رکھو، احسان کا معاملہ کرو، اچھی طرح رہو، قاعدے کے مطابق رہو. بالمعروف کے معنی قاعدے کے مطابق جیسے رہنا چاہیے انسانوں کو، انسانیت کے ساتھ، مروت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، زندہ دلی کے ساتھ میں اس طرح سے ان کے ساتھ رہو، ایسا برتاؤ کرو. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ کا حکم ہے یہ. لہذا اگر کسی گھرانے میں بیویوں پر ظلم ہو رہا ہے
تو صاف طور پر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. یہ سراسر ظلم ہے، اور یہ ظلم ایسا ہے کہ جس کی سزا پھر دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی. دنیا میں پھر وہ گھر تباہ ہونے لگتا ہے، انسان کی زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے. ایک بزرگ تھے حضرت قاری منیر صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اکثر کہتے تھے کہ میاں بیوی، جس گھر میں میاں بیوی کے درمیان محبت ہوتی ہے اس گھر میں برکتیں صاف طور پر محسوس ہوتی ہیں، حسی طور پر انسان احساس ہوتا ہے، مشاہد ہوتی ہیں، دکھتی ہیں. اور جہاں یہ محبت نہیں ہوتی ہے وہاں پر نحوست صاف طور پر نظر آتی ہے. آپ بھی دیکھ لیں گے اگر اختلافات ہوں گے آپس میں تو برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. اختلافات چھوٹی موٹی چیزوں کو تو درگزر کرنا اس کا حکم ہے. آگے دیکھیے اگلی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث بھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، کسی بھی نیکی کو حقیر یعنی چھوٹا نہ سمجھو، خواہ خندہ پیشانی کے ساتھ اپنے بھائی سے ملاقات ہی کیوں نہ ہو. اس سے بات معلوم ہوئی کسی سے مسکرا کر ملنا یہ بھی نیکی ہے، اور اس نیکی کو آدمی چھوٹا نہ سمجھے، حقیر نہ سمجھے، بڑی اہم نیکی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خود ارشاد فرما رہے نیکی ہے یہ. اس لیے انسان اپنے چہرے پر کوشش کرے کہ مسکراہٹ ہی رہے، مسکراہٹ لائے رکھے. ابو حسن قمطریرہ کی طرح جو منہ بنائے رکھتے ہیں نا عجیب و غریب، اس سے اسلام سمجھ میں نہیں آتا، اسلام اس سے سمجھ میں نہیں آتا. ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان فرماتے ہیں، آپ کی صفات بیان فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو جب بھی دیکھا مجھے نظر آئے آپ مسکراتے ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی مجھے دیکھا مسکرا کر دیکھا. تو یہ کیا ہے؟ مسکرا کر دیکھنا حضور کی سنت ہے. اور یہ مسکرا کر دیکھنا صرف دوستوں کے لیے نہیں ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے. یہ بیوی بچوں کے ساتھ بھی ایسی شفقت پیار محبت ہونی چاہیے. یہ سنت رسول ہے کہ گھر میں جب بھی داخل ہو سلام کر کے مسکراتے ہوئے داخل ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سلام کر کے مسکراتے ہوئے داخل ہوتے. آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلتے، مسکراتے، ہنستے، اپنی زبان مبارک باہر نکالتے. اس طریقے سے بچے اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے، آپ اس کو اندر کر لیتے زبان کو. بچے کھیلتے ہیں نا زبان سے، نئی سی چیز ہے وہ، تو آپ زبان نکال دیتے ان کو. حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی آپ نے ایسے ہی پالا ہے. عبداللہ بن زبیر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گود میں پلے ہوئے ہیں. تو یہ بہت سے چھوٹے چھوٹے صحابہ جو بڑے ہو کے حضور کی باتیں بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسے پیار کرتے تھے. آپ گھر تشریف لاتے، دیکھتے بچے کھیل رہے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیکھ کر اپنے بازو اس طریقے سے پھیلا دیتے تھے اور کہتے تھے آؤ. چنانچہ وہ بچے بھاگتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی پیٹ پر گرتا، کوئی بازو پر گرتا، کوئی سینے پر گرتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو لگانے کی کوشش کرتے. ایک مرتبہ آپ اپنے صاحبزادوں کو یعنی حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کو چوم رہے تھے تو اقرا بن حابس ایک رئیس ہیں اور قبیلے کے سردار ہیں، اپنے علاقے کے نواب ہیں، وہ وہاں پر موجود تھے. انہوں نے کہا کہ آپ بچوں کو ایسا پیار کر رہے ہیں، ایسے چوم رہے ہیں؟ میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے آج تک کسی کو نہیں چوما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال دیا ہے تو میں کیا کروں؟ بھئی یہ تو رحم ہے، پیار ہے.
اللہ نے دل میں رکھ دیا ہے تو اس پیار کا اثر بچوں کے ساتھ بھی ظاہر ہونا چاہیے. بیوی کے ساتھ تو سب کرتے ہیں, بچوں کے ساتھ بھی ظاہر ہونا چاہیے. یہ سنت رسول ہے. اور جب کسی سے بھی ملو تو کھلے چہرے کے ساتھ, بشاشت کے ساتھ ملنا چاہیے, مسکراہٹ کے ساتھ ملنا چاہیے, بوجہ طلیق, بشاشت کے ساتھ میں ملنا چاہیے. ایک صاحب نے ایک بڑی اچھی بات لکھی ہے, بندہ اگر خوش نہ رہے, اپنے چہرے کو بنا کر رکھے, ایک طرح سے وہ سماجی لحاظ سے جرم کا معاملہ کر رہا ہے, کیونکہ اس کے خوش نہ رہنے سے کئی لوگ متاثر ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں. گھر والے بھی سوچتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا, دوست سوچتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا, اقارب سوچتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو اس کے خوش نہ رہنے سے اور اس کے چہرے پر اس کے ناگواری کے اثرات دیکھنے سے کئی لوگ متاثر ہوتے ہیں اور معاشرہ متاثر ہوتا ہے. اس لیے اپنے غم بس ختم کرو, اندر ہی رہنے دو. اللہ پاک سے کہو اللہ پاک یہ غم ہے آپ ختم کر دیجئے, لیکن دوسروں کے ساتھ تو صدقے کا معاملہ کرو, مسکراؤ, مسکرا کر ملو. اور یاد رکھیے دنیا کے اندر حاسدین کم نہیں ہوتے, بہت ہوتے ہیں. تو آپ کے چہرہ جب بنا ہوا ہوگا تو حاسدین خوش ہوں گے, حاسدین خوش ہوں گے. چہرے پر مسکراہٹ رکھیے, صدقے کا ثواب ہے, اور کسی کو خوش ہونے کا جو آپ سے جلنے والے لوگ ہیں موقع بھی نہیں ملے گا. یہ تو یہ حدیث دیکھیے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا, کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو اگرچہ وہ خندہ پیشانی کے ساتھ اپنے بھائی سے ملاقات کرنا ہی کیوں نہ ہو. ولو ان تلقا اخاک بوجہ طلیق. اگلی حدیث بھی اسی سے ملتی جلتی ہے, اس لیے اس کا بھی ترجمہ کر دیتا ہوں میں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل السلامہ من النساء علیہ صدقہ, لوگوں کے ہر جوڑ پر اس دن کا صدقہ ہے جس میں سورج طلوع ہو. دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرنا یہ بھی صدقہ ہے. کسی شخص کو سواری پر بیٹھنے میں مدد دے دینا یہ بھی صدقہ ہے. کسی شخص کی سواری پر بوجھ لادنے میں مدد کرنا یہ بھی صدقہ ہے. اچھی بات بتا دینا صدقہ ہے. نماز کی طرف چلنے کے لیے جو قدم اٹھائے جاتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے. راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے. الحمدللہ رب العالمین, الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا فتنة المسیح الدجال. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة, توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. سبحان